السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ کافی دنوں کے بعد آج ویڈیو کر رہا ہوں، بس کچھ مصروفیات تھیں، رمضان تھے ختم ہوئے، پھر عید آ گئی، پھر حالات دیکھ رہے تھے پاکستان کے کیا ہیں، دنیا کے کیا ہیں، تو ہر چیز اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے کہ ابھی کچھ کہو دوسرے لمحے کچھ اور ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی ایسا ہی چل رہا ہے ہر جگہ، چاہے یوکرین ہو، پاکستان ہو، سری لنکا ہو، لبنان ہو یا دنیا کا کوئی اور ملک، ہر جگہ ایک نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اور انسان پریشان ہے، جو غریب طبقہ ہے بیچارہ، جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ بہت پریشان ہے، اور جو اشرافیہ ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں تو بس فیگرز کرنے آتے ہیں، یہ فیگر یہ اور وہ فیگر یہ۔ پاکستان میں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اللہ رحم فرمائے، مڈل کلاس کا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے معاملات میں آسانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کچھ ہماری اپنی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ حالات ہوئے، کچھ مسلط کیے گئے، وہ مسلط کیے بھی اسی لیے جاتے ہیں کہ ہماری اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، ہم دوسروں کے ہاتھوں پہ بلیک میل ہوتے ہیں اور اپنے ایمان کو تھوڑا سا کمزور کر لیتے ہیں، یا ہو جاتا ہے حرکتوں کی وجہ سے۔ جب تک اللہ پہ پورا یقین نہ ہو کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی۔ یہ یقین ہونا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے اچھا وہ من جانب اللہ ہو رہا ہے، اور جو کچھ برا ہوا میرے ساتھ وہ میرے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے یہ وقت آیا، پھر بھی اللہ نے رحم فرما دیا، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور تکلیفوں پہ صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمانے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو ایک ماں کی مثال لے لیں عام سی، بچے کو ذرا سی چوٹ لگ جاتی ہے تو ماں کتنی بے چین ہو جاتی ہے، کھانا پینا اس کا چھٹ جاتا ہے، بچے کو سنبھالنے میں لگتی ہے، حالانکہ وہ بچے کو چوٹ اس کی اپنی حرکت کی وجہ سے آئی، اس کو منع کر رہی ہوتی ہے ماں ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، لیکن وہ کرتا ہے، گر جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے۔ پھر وہ روتا ہے تو ماں فوراً جو ہے نا اس کو اپنی باہوں میں لے لیتی ہے اور اپنی محبتیں نچھاور کرتی ہے۔ تو اللہ کی مثال تو وہ ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ، اور وہ زیادہ جہاں آ گیا وہاں 70,000، 70 لاکھ، 70 کروڑ گنتی نہیں ہے۔ یہ کتنی محبت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ۔ تو جب ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے تھوڑا بہت ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے اور ہم بجائے اس کے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں اور اس سے معافی مانگیں کہ یہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہم پہ یہ پریشانی آئی، یا اللہ رحم فرما دے، تو وہ کیوں نہیں فرمائے گا؟ جب ایک ماں اپنے بچے پہ اتنا پیار کرتی ہے تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچ میں بھی نہیں آ سکتا کہ وہ بندے کو تھام نہ لے آگے بڑھ کے اپنے، کہ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے۔ لیکن ہم اس وقت بھی اکثر لوگ، سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر لوگ بھی شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں، میں تو یہ کرتا تھا، میں تو وہ کرتا تھا، میں تو فلانا ڈھمکا کرتا تھا، پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، ایسا کیا ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، ہمیں ہماری حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تھوڑی سی ہمیں جھٹکا دیتا ہے کہ ہم اس کی طرف بڑھیں۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں
سبھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن جو اللہ کے سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، پھر ان پہ اللہ کا انعامات ہوتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جو زیادہ اکڑ جاتے ہیں، ضد میں آ جاتے ہیں، ضد نہیں چلتی۔ کہاں بھاگ کے جاؤ گے اللہ سے؟ کہاں تک جاؤ گے؟ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے آپ کہاں جا سکتے ہیں۔ وہ کائناتوں کا مالک ہے، وہ ایک کائنات نہیں، کائناتوں کا مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں اللہ سے، اور گڑ گڑا کے دعا کریں، یا اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں معاف فرما دے۔ وہ ضرور معاف کرے گا، لیکن ہمارے دل میں سچی توبہ کی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم مسجد میں دعا مانگ کے چلے گئے، دکان پہ جا کے پانی ملا کے دودھ بیچ رہے ہیں، یا گوشت کے نام پہ کوئی دوسرا گوشت دے رہے ہیں، یا کم تول رہے ہیں، یا سود پہ کام کر رہے ہیں، انٹرسٹ لے رہے ہیں بینک سے، کھا رہے ہیں وہی بچوں کو کھلا رہے ہیں، تو پھر تو قبول نہیں ہوتی نا دعائیں۔ پھر تو اللہ کہتا ہے میری نافرمانی تم مسلسل کر رہے ہو، تو پھر کیسے میں رحم فرماؤں؟ جو بینکوں میں لوگوں کے ہوتے ہیں پیسے، اب اس پہ جو ہو رہا ہے فکسڈ، سب کو پتا ہے سود ہے، چل رہا ہے پاکستان میں، خاندان پل رہے ہیں، غلط ہے۔ سود جو ہے نا اللہ رسول سے جنگ کا نام ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو ہمارے ذہن میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اپنا، کہ ایک کوئی کرپشن کر رہا ہوگا یا کوئی چیز ملاوٹ یا کم، تو اس کے ذہن میں بھی نہیں آیا، بولے بھائی یہ روٹین کا حصہ ہے، تو روٹین میں وہ کر رہا ہوں میں۔ ہمارے ذہنوں سے برائی کا وہ ختم ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں جو کھلایا جا رہا ہے وہی باہر آ رہا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو لقمہ حلال کھلائیں گے تو وہ نیک بنے گی، اور اگر اس کو لقمہ حرام کھلائیں گے تو وہ نیک نہیں بنے گی۔ خدا را اپنی اپنی اولادوں کا سوچیں۔ ہم نے سب نے مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے پاس ہی جانا ہے، وہی مالک ہے۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم ذرا سی گرمی برداشت نہیں کر پاتے، بے چین ہو جاتے ہیں کہ بہت گرمی ہو گئی، لائٹ چلی گئی ہے، گرمی لگ رہی ہے، پسینے آ رہے، نیند نہیں آ رہی، ہمیں اتنی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو سوچیں پھر جہنم میں کیا ہوگا۔ خدا را سوچیں ذرا ایک منٹ کے لیے، رات کو سوتے ہوئے ضرور سوچیے گا کہ ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم میں آگ کو کیسے برداشت کریں گے ہم۔ اللہ تو کبھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں کو کوئی سزا دے، وہ بہت محبت کرنے والا ہے، لیکن ہمارے اپنے کرتوت ہی ایسے ہوتے ہیں نا، جو ہمیں اپنے اعمالوں کی سزا وہاں ملنی ہوتی ہے۔ کوشش کریں، نیک کام کریں، اچھے کام کریں، لوگوں کے کام آئیں، ملنا جلنا رکھیں۔ مہمانداری لوگ ختم کرتے جا رہے ہیں، مہمانوں کو بلائیں، جو آپ کے پاس ہے وہی کھلا دیں، ضروری نہیں کہ آپ اسپیشل بنا رہے، کھجور ہے کھجور کھلا دیں آپ، لیکن مہمانوں کے آنے سے بہت سی زحمتیں اور جو بیماریاں تکلیفیں وہ چلی جاتی ہیں، رحمتیں آ جاتی ہیں۔ حدیث ہے، مہمانداری بڑھائیں، آپس میں مل جل کے رہیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اور کوشش کریں حرام سے بچیں۔ پھر دیکھیں اللہ کے انعامات کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ کے انعامات بے شمار نازل ہوں گے۔ آج بھی فرشتے ہماری مدد کو آ سکتے ہیں، منتظر ہیں، وہ حکم کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہم اس قابل نہیں ہیں نا، ہم نے اپنے آپ کو بہت گرا دیا۔ آج بھی ہم سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں تو یقین مانیں آج بھی فرشتے ہماری مدد کو آئیں گے اللہ کے حکم سے۔ اور پھر جب فرشتے اللہ کے حکم سے ہماری مدد کو آ گئے تو پھر کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ تو سوچیے خدا کے لیے،
کوشش کریں گناہوں سے بچیں، اپنے بچوں پر رحم فرمائیے۔ کیا منظر ہوگا یوم آخرت میں جب ہم یا ہمارے بچے کو سزائیں مل رہی ہوں گی اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے کہ یہ ہمارا ہی دیا ہے نا جو ہم نے اپنے بچوں کو دیا، جو وہ کاٹیں گے۔ ہمیں تو ملے گی، آنے والی نسلیں بھی جو بھگتیں گی۔ کوشش کریں، میری درخواست ہے آپ سب سے، کوشش کریں، پکا ارادہ کر لیں کہ ہم نے اب کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔ تکلیفیں آئیں گی شروع میں، بڑی تکلیفیں آتی ہیں، مجھے معلوم ہے۔ جب آدمی اپنی راہیں چینج کرتا ہے تو سخت وقت آتا ہے، بس وہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، اس کو آدمی برداشت کر لے، پھر اللہ کی ایسی انعامات کی بارش ہوتی ہے کہ آپ ہر چیز سے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ امید ہے میری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔